میرے دوستوں بزرگوں، آج کی ویڈیو جو ہے یہ قرض سے نجات کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو ہے نا ایک وظیفہ بتایا تھا سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کا، کہ اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی جو ہے نا اگر سمندر کی جاگ کے برابر بھی آپ کے اوپر قرضہ ہے، یا جو ہے نا اگر زمین کو جو ہے نا سونے سے بھر دیا جائے اور اتنا قرض آپ کے اوپر ہے تو اللہ اتار دے گا دنوں میں انشاءاللہ تعالی۔ تو باقاعدہ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو بزرگوں، ایک دفعہ جو ہے جمعے کی نماز میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف نہیں لائے، تو جب وہ نظر نہیں آئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو بہرحال جب ان کا انتظار کیا وہ نماز کے کافی دیر بعد آئے، تو انہوں نے جو ہے نا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے معاذ آپ نماز میں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کو کیا بتاؤں پریشانی کا، کہ میرے اوپر ایک یہودی کا قرضہ ہے، اور وہ یہودی جو ہے نا میرے دروازے کے آگے بیٹھا ہوا تھا، تو میں اندر سے نکل نہیں رہا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ اس کو میں قرض ادا کر سکتا تھا۔ اس وجہ سے جو ہے میں نے نماز چھوڑ دی، اور جو ہے نا میں نہیں آ سکا نماز میں، یعنی اتنا زیادہ پریشان کرتا ہے مجھے وہ یہودی کہ میں جو ہے نا صحابہ کرام جو ہے وہ نماز کو ہر چیز کو جوڑے، لیکن جماعت کی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے، لیکن وہ بیچارے سے جو ہے نا جمعے کی نماز جو ہے نا اس مد میں جو ہے نا قضا ہو گئی کہ وہ جو ہے نا اس یہودی کی وجہ سے پریشان تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اے معاذ، میں آپ کو کچھ چند کلمات ایسے نہ بتلا دوں کہ اگر اس کو آپ جو ہے نا اس کا جو ہے نا ورد کریں مقرر ٹائم پہ، تو آپ جو ہے نا دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ جو ہے نا اس کے جو ہے نا یہ جو قرضہ ہے، اگر آپ کے اوپر یہ تو ایک یہودی کا قرضہ ہے، اگر آپ کے اوپر یہ زمین کو سونے سے بھر دیا جائے، اتنا زیادہ سونا کتنا مہنگا ہوتا ہے، یعنی گولڈ، کہ گولڈ اگر یہ سب پوری زمین اتنا قرض آپ کے اوپر ہو جائے، اتنے پیسوں کا قرض ہو جائے، تو اللہ اس کے لیے بھی جو ہے نا انتظام کر دے گا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور مجھے ارشاد فرما دیجیے گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ آپ جو ہے نا سورہ آل عمران جو ہے نا اس کی جو ہے نا آیات نمبر 26 اور 27، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ جو آیتیں ہیں یہ وظیفہ بتایا تھا، لیکن اس کا میں آپ کو جو ہے یہ شان نزول بھی میں آپ کے سامنے کچھ اس ویڈیو میں جو ہے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے نا جب وہ غزوہ خندق کے لیے جو ہے نا خندق کھود رہے تھے، اور اس وقت مسلمانوں کی خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی بھوک کی وجہ سے کہ جو ہے نا انہوں نے پیٹ جو ہے اس کے اوپر پتھر باندھے تھے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک نے اتنا پریشان کیا ہے کہ اس نے جب قمیص اپنی اٹھائی تو اس نے جو ہے نا یہ پیٹ کے ساتھ پتھر باندھا ہوا تھا تاکہ یہ پیٹ وزنی لگے اور بھوک کا احساس نہ ہو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قمیض مبارک جو ہے نا اٹھائی تو اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے تھے، یعنی ان کو زیادہ بھوک لگی تھی، اور اس وقت جو ہے نا ایک چٹان ایسا تھا، ایک چٹان کہ وہ چٹان جو ہے نا وہ صحابہ کرام سے نہیں ٹوٹ رہا تھا، وہ بہت زیادہ سخت چٹان تھا، سخت پتھر تھا، نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جو ہے وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چٹان جو ہے ہم سے نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چٹان کے اوپر پہلی ضرب لگائی ہتھوڑی سے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا شام کی چابیاں عطا فرما دی۔ شام ایک ملک ہے نا اس وقت کہ، اور جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگا دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیصر و کسری یعنی فارس جو ایران کی جو ہے نا چابیاں مجھے مرحمت فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ضرب اس کے اوپر لگائی
تو وہ جو چٹان تھا جو صحابہ کرام سے نہیں ٹوٹ رہا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے ضرب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا۔ تب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یمن کی اور روم کی جو ہے نا جو چابیاں ہے وہ بھی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ تو اس آیاتوں کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہ بات جو کفار جو مشرکین تھے اور جو یہودی تھے مدینہ کے اطراف میں، تو وہ جب ان تک یہ بات پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے اس طرح کر کے، تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، نعوذ باللہ منہا، کہ جو ہے نا ان سے اپنی حفاظت تو ہوتی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان سے اپنی حفاظت تو ہوتی نہیں ہے، ایک خندق کھود رہے ہیں، اور جو ہے نا اس پہ جو ہے نا یہ جو جس طرح آج جو ہے نا امریکہ ہو گیا، یا پچھلے زمانے میں کچھ عرصے قریب میں روس جو ہے نا یہ دو سپر طاقتیں تھی، تو اس زمانے کے لحاظ سے فارس اور روم جو ہے یہ دو، ایک جو ہے نا تش پرست تھے ایران والے، فارس جو کہلاتا ہے، جو آج کا موجودہ ایران ہے یہ فارس کہلاتا تھا، اور جو روم ہے یہ جو ہے نا روم آج بھی روم کے نام سے ہے، لیکن ایک چھوٹا سا ملک ہے اٹلی میں، لیکن جو ہے نا روم جو ہے یہ بہت بڑی طاقت تھی، جیسے آج امریکہ ہے اس کے جیسے، تو وہ جو ہے نا یہ بڑی طاقتیں تھیں۔ تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اور یہ مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ان بیچاروں سے نعوذ باللہ منہا، کہ ان سے جو ہے نا اپنی حفاظت ہوتی نہیں، اور آج ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی کھانے کے پیسے نہیں، اور بھوک سے ان کی یہ حال ہے کہ انہوں نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے، اور آج جو ہے نا یہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرما دی کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے۔ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے ان سے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ وہ جس کو چاہے بادشاہی اور حکومت اور کنجیاں دے دے، اور جس کو چاہے وہ عزت دے دے، اور جس کو چاہے وہ ذلت دے دے، اور تمام جو ہے نا ہر چیز کا انک علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو رات میں سے دن نکالتا ہے اور دن میں سے رات نکالتا ہے۔ سردی میں رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، گرمی میں دن بڑے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور اللہ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اللہ وہ ہے کہ جو زندہ سے مردہ کو نکالتے ہیں اور مردے سے جو ہے نا زندہ کو، جیسے مرغی سے انڈا جو نکلتا ہے تو مرغی زندہ ہوتے ہیں، سے انڈا جو ہے نا وہ مردہ نکلتی ہے، لیکن اور اللہ جو ہے نا مردے سے زندہ کو نکالتے ہیں، انڈے سے جو ہے نا چوزا نکلتا ہے، یا کوئی بھی جو دوسرے جو پرندے ہیں جو انڈے دیتے ہیں اس سے، یہ سب اللہ کی ذات جو ہے، یہ سب اللہ کے اختیار میں کہ اللہ جو ہے نا یہ آیت اللہ نے نازل فرما دی، تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اس سے اللہ جو ہے نا حکومت ہے اس کو، یعنی جو لوگ غریب ہیں اللہ ان کے قرضے ادا نہیں کرے گا، بلکہ ان کو اتنا وافر مقدار میں سرمایہ دے دے گا کہ قرضے تو ان کے ختم ہو جائیں گے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ یہ میں نے ویڈیو کے بیچ میں جو ہے نا یہ پوری تمہید اس لیے باندھی کہ آپ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق جو ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کہ ایک تسبیح جو ہے نا آپ صبح فجر کے بعد اور ایک جو ہے نا عصر یا مغرب کے بعد، یا جو ہے نا اگر اتنا نہیں کر سکتے ہو تو ہر نماز کے بعد جو ہے نا کہہ رہے کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد جو ہے نا یہ 10 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے اس سے بھی آسان تو پھر ہر نماز کے بعد یہ 7 مرتبہ جو ہے یہ اس کا پڑھنا جو ہے، اگر ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کو پڑھا جائے انشاءاللہ تعالی جو ہے نا یہ ایسا اکسیر اعظم ہے کہ آپ کو انشاءاللہ کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہ اس سے آپ کے تمام قرضے بھی ختم ہو جائیں گے، آپ کے تمام غم اور پریشانیاں، یہ قرضہ جو ہے نا انسان ختم کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو اللہ اتنا نواز دے گا کہ آپ دینے والے بن جائیں گے، دینے والے، آپ پھر لوگوں کے اوپر خرچ کرو گے، لیکن اس کے اوپر جب اللہ یہ خزانہ آپ کو دے دے تو پھر جو ہے نا غریبوں کو جو ہے نا بولنا نہیں، اللہ کے مخلوق کو جو بے کس ہیں ان کی جو ہے نا آپ ضرور مدد کیجیے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو جو ہے نا خود بھی عمل کرے اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتے ہے کوئی ایسا بندہ ہو جو بیچارہ پھنسا ہوا ہو، اگر اس نے جو ہے نا یہ ویڈیو پہ عمل کر کے اور اس کے جو ہے نا مالی حالت ٹھیک ہو گیا اور اس کے قرضے اتر گئے تو انشاءاللہ کہہ رہے کہ کسی ایک کی دنیا بنا تو اللہ کی آخرت بنا دے گا۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اس کو میں اور آپ
کیونکہ میں کہنے والا ہوں اور آپ اس کو جو ہے نا شیئر کرنے والے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں کو اللہ جو ہے نا نجات دے دے. تو میری دعائیں جو ہے نا اللہ کرے کہ ہم سب کے ساتھ یہی معاملہ ہو. جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ان سے میری ضرور درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتی رہے. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات ساتھ. تب تک اللہ اپنے زمان رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ